بہت سی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، آف کورس ایوری تھنگ الیکشن ریلیٹڈ. ایک بات جو الیکشن ہو نہ ہو، یہ جو فیک نیوز کا جس کو آپ کہتے ہیں نا بازار گرم ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. انفیکٹ جب ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہوں جیسے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو تب وہ زیادہ ہی ذرا بڑھ چڑھ کے سامنے چیز آتی ہے. اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اوتھینٹک نیوز کو فیک نیوز سے ڈفرینشیٹ کس طرح کریں. اور کبھی کبھار ڈفرینسز اتنے معمولی سے ہوتے ہیں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، لیکن پھر بھی اس میں کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو فوٹیج یا تصویر آپ کو دکھائی جائے گی کہ یہ ہو گیا یا فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے، وہ تصویر ٹھیک ہوگی لیکن وہ اس وقت کی، اس تاریخ کی، اس ماحول کی، اس جگہ کی تصویر نہیں ہوگی. یہ تو اب اتنی عام سی بات ہے، although اب اے آئی بھی ہے اور جعلی تصویریں بھی بنائی جا سکتی ہیں. اس کے بعد آوازیں، اس کے بعد ساؤنڈز، مطلب یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے آئی ایم شور اے آئی اور ترقی کر جائے گا، لیکن ابھی جو اے آئی جنریٹڈ فوٹیج یا اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہیں وہ انسانی اعضاء ٹھیک سے نہیں بنا پاتی. پر پھر کچھ ادارے ہیں جو کہ آپ کو بالکل ڈسائفر کر دیتے ہیں کیا اوتھینٹک نیوز ہے کیا فیک نیوز ہے. جیو فیکٹ چیک از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف جیو نیٹ ورک، جس سے آپ کو بڑی اچھی طرح بہت سورسز سے ویریفائی وہ کرتے ہیں، اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. جو چیز بالکل فیک ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں، اس کے ریزنز دیتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں سمجھانے کے لیے. سو دیٹ از ون وے جس میں آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، پہلے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ تھا، اب ٹک ٹاک پہ ایک طوفان ہے غلط خبروں کا، فیک نیوز کا. پروپیگنڈا کے لیے استعمال تو چلیں پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، لیکن غلط معلومات کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. لیکن وہی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں سے صحیح نیوز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ obviously ٹک ٹاک از اے ہیوج پلیٹ فارم. تو جب نیوز کسی نے ڈالنی ہو تو دیٹ از دا وے ٹو ریچ دا پیپل. لیکن پھر وہی چیزیں غلط انفارمیشن، فیک انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ان ساری چیزوں کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے ایک چند دن پہلے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھائی معاشروں میں تقسیم کا بڑا خطرہ ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، دنگے فسادات تک بات پہنچ سکتی ہے، جمہوریت کے لیے یہ خطرہ ہے. اور بدقسمتی سے ہم دیکھیں کہ جو رفٹس ہیں یا ڈفرینسز ہیں یا اختلافات ہیں، یہ ایٹ ٹائمز ایکچوئل بنیاد اس کی غلط خبر ہوتی ہے، فیک نیوز ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا یا یہ ہو رہا ہے، اور بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ بات پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے. سو یہ بھی سارا ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اطلاعات کے مطابق ایک فیک نیوز یا فیک تصویروں یا فیک فوٹیجز کو ویریفائی کرنے کا یا ان کو برسٹ کرنے کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. جیو فیکٹ چیک تو بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ادارے بھی ہیں جو اس سلسلے میں اپنی کوشش، اپنی صحیح اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اور ایسے میں جب نوجوان ایکچولی جہاں بڑی باشعور بھی ہیں نوجوان، اور اس مرتبہ تو اتنے زیادہ نوجوان نئے بھی ایڈ ہوئے ہیں ووٹر لسٹوں میں، وہاں بہت سارے لوگ جانتے پوچھتے ہوئے زیادہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا، لیکن آج ہم ایکچولی سمجھنا چاہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیسائفر. ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے خبر آتی ہے تو وہ کس طرح ڈیسائفر کرے کہ اس خبر سچ ہے یا غلط ہے. We have a lot of experts here who are going to help us with it. And at the same time جہاں ہم نے ٹک ٹاک کی بات کی، واٹس ایپ ہم اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فیک ویڈیوز کو آگے پہنچانے کا. زیادہ تر لوگوں کی امیاں، مجھے بتائیں آپ امیوں پہ کیوں چلے گئے ہو؟ زیادہ تر لوگوں کی امیاں ایسی واٹس ایپ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. لیکن امیوں کو ہم معاف کر رہے ہیں جن کو پتہ ہو اور وہ چیزیں آگے لیکن نہیں، ہماری امیاں بڑی سمجھدار ہیں. ہم آج یہاں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی بنا تصدیق کے خبریں پوری اپنے فیملی گروپ میں نہ بھیجیں، چیٹ گروپ میں تو وہی چل رہا ہوتا ہے. اور نگہت داد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، رکن ہیں UNAI کی، اور صدف خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بانی MMFD. بہت عرصے سے یہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے اگینسٹ مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. جی مجھے آواز آ رہی ہے. صدف سوری ریپیٹ کر دیں. جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کب پاکستان میں ظاہر ہے فیک نیوز اب سے تو نہیں بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ایکچولی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ جیسے ادارے اور پھر جیو فیکٹ چیک کب یہ ضرورت پیش آئی کہ بھائی اب اٹ از ٹائم، کیونکہ دنیا تو بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے، ویریفائی چیک ادارے بہت ملکوں میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. جب سے دیکھیں پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی پینیٹریشن زیادہ ہوئی ہے، اب آپ کے پاس ملینز ہیں
آپ کی عوام ہے جو موبائل سے اور اسپیشلی ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ سے. جب تک میٹا اور فیس بک اور ٹویٹر یعنی ٹیکسٹ بیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کامن تھے, اس وقت تک بیکاز آف آر لٹریسی ریٹ, کیونکہ لوگ پڑھنے لکھنے والے تھوڑے کم ہیں, تو شاید فیک نیوز کا مس انفارمیشن کا اتنا ڈیپ امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن ود انسٹاگرام, ٹک ٹاک, کیونکہ یہ ویڈیو اور آڈیو بیس پلیٹ فارمز ہیں, تو جو انفارمیشن ہے وہ ایک ایسی پاپولیشن تک پہنچنی شروع ہو گئی ہے جو بیسیکلی لٹریسی کے لوور لٹریسی لیولز پہ ہیں. ان کی کرٹیکل تھنکنگ کی, انالیسس کی ٹریننگ اس طرح سے شاید نہیں ہوئی, اور وہ ظاہر ہے ہمارا ایک بہت بڑا ووٹر بیس ہے. تو اس پینیٹریشن کی وجہ سے بہت ڈینجرس ہو گیا کہ جیسے جیسے مس انفارمیشن پھیل رہی ہے ویسے ویسے معاشرے کے اندر ایک سیاسی بدگمانی, ڈفرینسز, پولرائزیشن, اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہوا. اینڈ آئی تھنک تب بھی زیادہ انیشیٹیوز میڈیا میٹرز نے بھی, دیگر اداروں نے بھی شروع کیے. اچھا, دیٹ از گڈ. لیکن اس میں ایک بہت ایلیمنٹ یہ ہو جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ بری عادت اگر چھوڑنی ہو, جیسے کہ اسموکنگ ہے, تو جو اسموکر ہوتا ہے اس کی بھی ول انوالوڈ ہوتی ہے کہ وہ چھوڑے گا تو کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے کیا نہیں, کیونکہ کبھی کبھار کوئی ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے جو کہ آپ کے نیریٹو کو پرسنلی سوٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو اچھا تو لگ رہا آپ کا دل بھی نہیں چاہتا. اور پھر بہت دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ ایکچوئل فیکٹ سامنے ان کے رکھ بھی دیں تو انسان مانے نہ مانے وہ اس پہ ہی ہے کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کمنگ بیک ٹو بے نظیر, اب آپ کی بات شاید ٹھیک ہوگی ہے. تو سوالات تو بہت سارے جمع ہو گئے ہیں بے نظیر, چاہے تم اس کا جواب دے دیں, چاہیں تو آپ پہلے والے سوال کا جواب دیں. جی بے نظیر. اچھا دیکھیں, پہلے تو کیوں ضرورت پڑی جیو فیکٹ چیک جیسا ادارہ بنانے کی, ہے جو بہت سے اور بھی فیکٹ چیکرز ہیں. اس الیکشن میں ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ڈریون الیکشن ہے. 2018 سے بھی زیادہ تر آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ساری سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہی ہیں, اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مجبوری کے تحت سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں اس وقت الیکشن کے لیے. دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اے آئی جنریشن کا بھی دور ہے. آپ کی بہت سی تصویریں, بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں, اور ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو ہم اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اندازہ لگانا کہ یہ خبر, یہ جو تصویر ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ورلڈ اکنامک فورم کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں خاص طور پہ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ جو جن ممالک میں اس سال الیکشن ہونے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. آپ نے دیکھا ابھی بنگلہ دیش میں, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, بنگلہ دیش میں ابھی الیکشن ہوا, اور وہاں پہ جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور امیجز اور تصویریں وغیرہ تھیں اس سے کافی پینک مچا. کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئی تھیں, کچھ ایسے امیدوار تھے ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں غلط دکھایا گیا کہ وہ غازہ کے خلاف, فلسطینیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور ایک مسلم ممالک میں ایک بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ سے بھی میرے خیال سے بہت ضروری تھی. بلکہ میں تو کہوں گی اے آئی نے ٹربو بوسٹ کر دیا ہے آپ کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو. لیکن بہت سے طریقے ہیں جس سے, کیونکہ یہ سب کا کام ہے, یہ صرف صحافیوں کا, سول سوسائٹی کا کام نہیں ہے. جو بھی بیٹھ کے گھر پہ دیکھ رہا ہے, نوجوان, خاص طور پہ نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ٹولز اویلیبل ہیں آن لائن جو فری ہیں, جو وہ استعمال کر سکتے ہیں خود چیک کرنے کے لیے کہ یہ تصویر یا یہ ویڈیو یا یہ خبر جو ہے. کہ صحافیوں کی, پروفیشنلز کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں ان ٹولز کے بارے میں, اور بتائیں بھی, یہ جو ادارے ہیں یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ خبر غلط ہے یا یہ خبر صحیح ہے. کچھ ٹپس ہم ضرور آج چاہیں گے, اس ڈسکشن سے کچھ حاصل بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ عام آدمی جو آپ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ انکل ہیں یا آنٹی ہیں یا بچہ ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے, وہ ان کو ہم دے سکیں کہ آپ نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ خبر غلط ہے یا خبر ٹھیک ہے. اور also the need to do it, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. کبھی کبھار تو آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی خبر کو چیک کریں. نگت سے ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہے, جیسے ہی ہوگا ہم ان کی طرف دوبارہ آئیں گے. صدف, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ابھی تو ہم بہت ہی لٹرلی انیشل سٹیج میں ہیں, جس تیزی سے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ غلط خبر پھیلتی ہے, اس تیزی سے اس کی تردید یا اس کا صحیح ورژن یا اس کی تصحیح نہیں پھیلتی. کیا یہ دنیا میں ہی یہی فینومینا ہے یا اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اپنی کوشش سے؟
بالکل पूरी दुनिया में बिल्कुल यही फिनोमेना है, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है ये इत्तेफाकन नहीं होता. दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर्ड एफर्ट. और उसके अंदर जो आपके साइकोलॉजिकल कुछ हमारे बायसेस होते हैं, हुमा तस्करा करी थी पहले कि आपको कोई अपनी बिलीफ से हट कर चीज़ मिले तो वो आपको पसंद नहीं आती. ये बेसिकली कहलाती है कॉग्निटिव डिसोनेंस. और जो चीज़ आपको बिलीव करते हैं ऑलरेडी उसके मुताबिक मिलती है तो वो आपका एक इन्फॉर्मेशन बायस होता है. मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स हमेशा आपकी उन इमोशनल पॉइंट्स को, आपकी उन आइडेंटिटी के हिस्सों को टच करते हैं जिनके बारे में आप बड़े सेंसिटिव होते हैं. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो आपकी काउंटरिंग है उस मिस इन्फॉर्मेशन की वो उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनइमोशनल होगी, उसके अंदर टाइम लगेगा, उसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेंगे. यानी ये जो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बना है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि कॉन्स्टेंटली अपने बिलीव्स को चैलेंज करे, कॉन्स्टेंटली ये देखे कि वो जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उस पे वो सच की बुनियाद पे डिसीजन ले रहे हैं या सिर्फ एक वैल्यू बेस्ड जजमेंट ले रहे हैं कि मुझे ये जमात नहीं पसंद तो वो जो कहेगी वो सच होगा, या मेरे लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है वो गलत ही होगी. और ये हमने देखा है कंसिडरिंग जो अब ज़ाहिर है जो हालिया फिनोमेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे जहाँ बड़ी एक्टिव है, वहाँ पे उनकी तरफ से बहुत सारी माजी में भी ऐसी बातें की गई जिनका कोई वजूद नहीं था. और हम किसी एक जमात को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, बाकियों ने भी हिस्सा डाला है. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रही है सोशल मीडिया, उनके नौजवान, उनकी ट्रोल ब्रिगेड या उनके कॉल आउट करने वाले लोग या उनके डिजिटली हेरास करने वाले लोग. आई स्लाइटली डिफर हियर अब्दुल्ला. ट्रोल और ये मिस इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ बाद में आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज आल्सो द फर्स्ट वन टू यूटिलाइज the power of social media. वो तो हमने अभी कहा. मतलब बिल्कुल, क्योंकि उनका ये misuse the power of social media. That came later on, लेकिन वो यूज करना भी बाकी जमातों को भी पता चला कि भाई ये तो एक पूरा जरिया है. नहीं, This is how to उनकी go कामयाबी about it वो as well. जिस लेवल तक पहुंचे उसमें बहुत बड़ा किरदार था. लेकिन बेनज़ीर एक बात, There is timing is also of an essence. अब बिल्कुल हम एक क्रंच टाइम पे हैं कि जहां वोट डालने का दिन आ गया है. इन दिनों में कोई मिस इन्फॉर्मेशन इतने हल्के हैं, कोई वीडियो बना ले, कोई स्प्रेड कर ले, कोई रूमर, कोई लाई, कोई एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द ट्रूथ. बहुत कम दिन है लोगों के पास. अगर सच पता भी चला तो बहुत दिनों बाद पता चलेगा, अगर वो उन्होंने कोई तहकीकात की, रिसर्च की कि शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत हो. तो लिहाजा जो चीज़ पहली बार आ गई, जो पता चल गई, वो तो डेट्रीमेंटली होगा ना. जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, अभी दो दिन पहले एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट एक फलां कैंडिडेट के दफ्तर को दिखाया गया था जिसमें तमाम लोग वहां पे वोट अपेरेंटली मुबैना तौर पर खरीदे जा रहे थे. ठीक है, अब मानने वाला तो मान लेगा, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जाएं कि आप माहौल देखें, आप टाइमिंग देखें. क्या ये जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ये इस मौसम के कपड़े हैं? क्या इन्होंने जो मास्क लगाए हुए हैं, हमारे शहरी इतने विजिलेंट हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कि तमाम लोग एक कमरे में मास्क लगा के बैठे हुए हों. सो वो सारी चीजें आम आदमी नहीं जज कर पाता. तो बेनज़ीर बात यही है कि कुछ चीजों का वक्त फिर निकल चुका होता है, उसके बाद पता चले ये सच था कि झूठ था. इट डजंट रियली कैसे आइडेंटिफाई करें बेनज़ीर? अच्छा, पहली बात तो हुमा आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मेरी राय में जो फैक्ट चेकिंग होती है वो रिएक्टिव होती है. मतलब कि एक चीज़ जब हो जाती है, जब एक डिसइंफॉर्मेशन फैल जाती है या मिस इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद जाके आप फैक्ट चेक करते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि तब तक डैमेज इज़ डन. आपको याद है औरत मार्च में उनकी एक वीडियो थी, उसको एडिट करके उसमें गलत स्लोगन्स लगा के और उसको चला दी गई थी. अब जब तक वो फैक्ट चेक हुआ तब तक उन खवातीन पे पर्चे हो गए थे, ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लग गई थी, उनको छुपना पड़ा था. तो डैमेज इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि प्री बंकिंग भी हो जाए. इसका ये मतलब है कि जो सहाफ़ी है और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है और जो सियासी जमातें हैं वो एक ज़िम्मेदारी लें कि हम जो है एक इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करके आवाम तक पहुंचाएंगे. अब जैसे मैंने कहा ये सब की जिम्मेदारी है, ये अकेली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी जो है वो जंग नहीं लड़ सकती. ये सबको मिल के बैठ के ये जिम्मेदारी लेनी होगी. अब जहाँ तक बात है कि क्या किया जा सकता है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं. 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे. आपके पास एक तस्वीर आई, आपको नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं, गूगल इमेजेस पे जाएं, वहाँ पे आप तस्वीर अपलोड करें, वो रिवर्स सर्च कर देता है. आपने सिर्फ तस्वीर डालनी है, आप उसको एंटर दबाएं, वो आपको बता देगा ये तस्वीर 2 साल पुरानी है या ये तस्वीर 5 साल पुरानी है.
इसी तरह रेव आई है एक और इमेज, उसके बाद AI जनरेटेड इमेजेस। अच्छा, AI जनरेटेड इमेजेस अब हो सकता है आगे जाके बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन कुछ अभी भी इंडिकेटर्स होते हैं। आपके पास एक तस्वीर आए तो आप देख सकते हैं अक्सर AI जो होती है वो हाथ से ही नहीं बना सकती, हाथ और पैर नहीं बना वो सकती। इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई थी जिसको हमने फैक्ट चेक किया था, उनकी 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगलियां दिखाई हुई थी, वो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है। अब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट वो सही नहीं लिख सकते। एक पुलिस अफसर थे, उनकी तस्वीर बनाई हुई थी, उनका नाम सही नहीं लिखा हुआ था, अजीब सा कोई टेक्स्ट था। इस तरह की चीज़ें होती हैं, शैडोज़ होती हैं बैकग्राउंड में। जैसे कोई बिल्डिंग थी, एक हमने तस्वीर देखी, उसमें जो बिल्डिंग थी वो हवा में थी, तो इस तरह की चीज़ें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर जो है या वीडियो जो है सही है। एटलीस्ट स्पॉट तो करें ना कि कोई चीज़ देखें। पहले हम देखते थे अदाकारों को और मॉडल्स को ये वो, और फोटोशॉप एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई थी कि जो असल में तो ये लगते नहीं है। एटलीस्ट लोगों ने स्पॉट तो करना शुरू किया ना कि देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट इट। एनीवे, सवाल एक ये भी मोर अहम ऑन है, दैट। बिल्कुल सवाल हम ब्रेक आने से कहेंगे कि क्या सियासी जमातें जो कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, वो चाहती भी हैं कि फेक न्यूज़ का कभी खात्मा हो? ये तो फिर विल का तो हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। और क्या रोल रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का इन दिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर